اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن شعبہ حفظ کلاس کی تجوید و قرات کورس کا لیسن نمبر 16۔ آج ہمارا معارف قرات قرآن کورس کا لیسن نمبر 16 یعنی 16واں سبق جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ناظرین اکرام، آج ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ جو 10 صفات تھیں صفات لازمہ متضادہ کی، جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا تھیں؟ ضد تھیں، وہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ ہمارا آج کا جو 16واں سبق ہے وہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی ہے۔ جیسے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو یاد کرواتا چلا جاؤں کہ اس دن ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جس طرح مخارج حروف 17 ہیں، جو پسندیدہ اور مختار قول ہے، مذہب ہے، وہ کیا ہے کہ حروف کے مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ اسی طرح مخارج حروف کی جو صفات ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ 17 ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کتنی صفتیں ہیں بولیے؟ 10۔ صفات لازمہ متضادہ 10 اور صفات لازمہ غیر متضادہ 7، اور اگر ان کو جمع کریں پلس کریں تو کتنا ہو گیا؟ 17۔ جس طرح مخارج حروف 17 ہیں، اسی طرح حروف کی صفات بھی کیا ہے؟ 17 ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کیا ہے؟ پڑھیے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ صفات لازمہ متضادہ، اور جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو وہ صفات لازمہ غیر متضادہ۔ کتنی صفات ہیں یہ؟ 7۔ کتنی ہے؟ یہ 7 صفات ہیں۔ بولیے کتنی ہیں؟ 7 صفات۔ نمبر 1 سفید، سب بولے۔ نمبر 1 سفید، نمبر 2 کلکلا، نمبر 3 لین، نمبر 4 انحراف، انحراف، نمبر 5 تقریر، نمبر 6 تفشی، اور نمبر 7 استطالت۔ نمبر 7 استطالت۔ سفید، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی اور استطالت۔ آج ہم 2 ہی صفتیں پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کی، نمبر 1 سفیر اور نمبر 2 قلقلہ۔ اس میں یاد رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں رکھنا اور نہ ہی ایک دوسرے کی ضد ہے، صرف ان کی تعریفات اور ان کے حروفوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے۔ سفیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لغوی معنی ہے سیٹی۔ لغوی معنی سیٹی۔ اصطلاح تجوید میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنے کو سفیر کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ سفیر۔ سفیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ سیٹی، اور اصطلاح تجوید میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنے کو سفیر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ انہیں حروف، اور یہ کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ صاد، زا، سین۔ اب میں پڑھاتا ہوں۔ صاد، زا، سین۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان تینوں حروفوں کو آپ نے سیٹی کی طرح، جس طرح سیٹی میں جو ہے وہ آواز آتی ہے نا کی، سی کی، اسی طرح ان تینوں حروف میں بھی آپ نے سیٹی کی طرح کیا کرنی ہے؟ آواز نکالنی ہے۔ صاد، زا، سین۔ ٹھیک ہے، تو ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز ان کے مخرج سے نکلتی ہے۔ ان کے مخرج سے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ حروف صفیریہ۔ مثلا الصلاۃ، مثلا الصلاۃ۔ اب الصلاۃ میں صاد ہے تو صاد کو سیٹی کی طرح کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ میں صاد، ان کو کیا کرنا ہے؟ سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنے کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ۔ اس میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکالنی ہے۔ آگے آ جائیے قلقلہ۔ آگے کیا ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ، قلقلہ، یہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جنبش۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جنبش۔
جنبش، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جنبش اصطلاح تجوید میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کے ہونے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جنبش۔ اصطلاح تجوید میں حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد، قطب جد۔ ان کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب ان کو ادا کرنا ہے تو آواز میں جنبش ہوگی، جھٹکا ہوگا، اور جب ان ایسے محسوس ہوگا جیسے آواز واپس کیا کر رہی ہے؟ لوٹ رہی ہے۔ فار ایگزامپل ساؤنڈ سسٹم میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو بار بار وہ کیا دیتا ہے؟ سنائی دیتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں الف، ساؤنڈ میں کہتا ہوں الف، ساؤنڈ سپیکر ہوتے ہیں نا، ساؤنڈ سسٹم جو اکثر محافل میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، پروگرامز میں، فنکشنز میں کیا کیے جاتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں۔ تو ان میں اگر آپ ایک جملہ بولتے ہیں، حرف بولتے ہیں، تو اس میں دوبارہ کتنی مرتبہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں الف تو بار بار کیا آئے گا؟ الف 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 الف، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اس میں آواز لوٹتی ہوئی آواز واپس آتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنبش۔ جیسے میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تب، تب، یہ جو واز میں واز ہے اب، 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 یہ جو 5 حروف ہیں قلقلہ کے، قاف، طا، اق، اط، اب، اج، اد، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف قلقلہ ہے، ان میں جنبش آپ نے کرنی ہے۔ پورے 29 حروف میں سے ان کے علاوہ، ان 5 حروف قلقلہ کے علاوہ آپ نے کسی حرف کے اندر جو ہے وہ قلقلہ کی آواز یعنی جنبش کی آواز نہ آئے۔ اب تا ہے تو آپ اس کو ات، جو بریک تا ہے، اس کو آپ ات پڑھیں گے یا ات؟ دوبارہ آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ آواز کس میں آئے گی؟ موٹے تو میں، اتو، 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 باس میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ قاعدہ آپ نے، یہ اس صفت کو آپ نے قرآن کریم کے جو آیات مقدسہ ہیں ان پر استعمال کرنا ہے، جہاں پر یہ 5 حروف آ جائیں، جیم، قاف، طا، با، دال، تو آپ نے وہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ ان کے علاوہ اگر 5 حروف 29 میں سے نکال دے، باقی 24 بچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا۔ اکثر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بعض حروف میں کیا کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ قلقلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ قاعدہ اپنے پلے باندھ لینا ہے، قلقلہ صرف ان 5 حروف میں ہوگا، اس کے علاوہ کسی حرف میں قلقلہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہمارا لیسن تھا صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 صفات میں سے پہلی 2 صفتیں صفیر اور قلقلہ، اس کو ہم نے آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید اس کے بارے میں جو صفات ہیں ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے اس کو سننا، یاد کرنا اور مشق کرنا، اور اپنے تاثرات کا کومنٹ کے ذریعے اظہار کرنا۔ تو آپ یہ چینل دیکھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے جتنے لوگ تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے، آپ کو آٹومیٹکلی ثواب جو ہے وہ کیا ہوتا رہے گا؟ پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی اگلے لیسن کے اندر۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔